آج وزیراعظم عمران خان صاحب نے عید الاضحیٰ کے بارے میں کچھ باتیں کی ہیں، تو کچھ جھلکیاں سن لیں انہوں نے کیا کہا۔ سامنے ہمارے عید ہے اور اس کے بعد محرم ہے۔ میں آج آپ سب سے سارے پاکستانیوں کو چاہ رہا ہوں کہ غور سے میری بات سن لیں کہ اگر اللہ نے کرم کر دیا ہمارے ملک میں کہ ہمارے اب کیسز بالکل نیچے چلے گئے ہیں، تو اللہ کا شکر کر کے یہ سمجھ جائیں کہ یہ جو ٹائم آ رہا ہے محرم کا، قربانی کی عید کا، اس میں اگر ہم نے احتیاط نہ کی تو پھر ہمارے کیسز اوپر جا سکتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس پہ ناصر شاہ صاحب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو قربانی کی عید ہوتی ہے اس میں کافی جو جانوروں کی کھالیں وغیرہ ہوتی ہیں اور گندگی ہوتی ہے، اس کو ٹھکانے لگانا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے، اور اس میں سے کبھی کبھی اگر صحیح طریقے سے ان کو ٹھکانے نہ لگایا جائے تو وبائی امراض بھی پھیلتے ہیں اور ہمیں بارش کا بھی سامنا ہے۔ تو اس معاملے پہ کوئی سندھ حکومت نے کوئی جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ مل کے کوئی اسٹریٹجی تیار کی ہے کہ بارش بھی ہے اور عید الاضحیٰ بھی آ رہی ہے، تو ہم نے یہ سارے معاملے کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے؟ جی بالکل اس پر مکمل طور پر ہم نے کام کیا ہے، اور جس میں میئر صاحب کو اور جو ڈی ایم سی کے چیئرمین صاحبان ہیں ان سب کو آن بورڈ لیا ہے، اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی طرف سے یہ ہم نے اس کے ٹینڈر وغیرہ فلوٹ کیے ہیں جو ہو بھی گئے ہیں، اور ہم ان سے کلوز کوارڈینیشن میں ہیں جو ڈی ایم سیز کے چیئرمین ہیں اور میئر صاحب سے بھی 2 دن پہلے بھی اسی سلسلے میں ہماری میٹنگ ہوئی تھی، اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ شہریوں کو پریشانی نہ ہو۔ ہر یو سی وائز جو ہیں کچھ اسپاٹ جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ جہاں پہ ہم لوگ پورا ارینج کر کے دیں گے تاکہ لوگ وہاں پہ آ کر قربانی کریں، اور لیکن ظاہر ہے کچھ لوگ وہاں پہ نہیں آتے، اپنے گھروں یا اس علاقے میں کرتے ہیں، تو وہاں کے لیے بھی ایک پورا پراپر ایک پروگرام بنایا ہے ہم نے، اور انشاءاللہ میں آپ کے توسط سے سب کو یہ وعدہ بھی کرتا ہوں کہ اس دفعہ بہتر انتظامات ہوں گے جو پہلے سالوں سے۔ چلیں، اچھی بات ہے۔ ولید اقبال صاحب، اب عید آ رہی ہے، اس کے بعد محرم بھی ہے، اور آج وزیراعظم صاحب نے آن لائن قربانی کی جو تجویز ہے اس کو دہرایا ہے۔ آپ کیا کریں گے اس عید پہ؟ جی وہ جو حصہ وغیرہ ڈالتے ہیں اس والا سلسلہ ایک اچھا، آپ حصہ ڈالیں گے؟ اور وہ حصہ عام طور پہ وہ آن لائن والے اسی سے ہوتا ہے، وہ فون کر کے آن لائن کر کے ہی کرتے تو ہیں۔ یہ آپ کی احتیاطی تدابیر ہے؟ جی یہ نہ صرف یہ بلکہ میرے خیال میں ہر ایک کو دیکھیں نا، یہ ویکسین نہیں ہے اس بیماری کی، جتنی دیر وہ والی ویکسین نہیں آتی پھر ویکسین تو ایک ہی ہے، اور وہ ہے احتیاط اور وہ ہے سوشل ڈسٹنسنگ، کیونکہ یہ وبا ویسے بہت تیزی سے پھیلتی ہے، اور یہ اس کے بارے میں ایک جو اس کا ایک پیمانہ ہوتا ہے اس کو R0 جو کہتے ہیں، وہ ابھی پچھلے مہینے یا مئی میں کہیں جا کے بہت پیک جب کیا ہوا تھا جون میں، تو پاکستان کا 1.5 تھا، اور کہ ایک شخص کتنے اور کو انفیکٹ کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ کا بڑا خاص لطف و کرم ہے، جس طرح پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ وہ اب 0.74 پہ آ گیا ہے، جو علامت ہے اس بات کی کہ قوم جو ہے وہ اس کو پسپا کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور یہ کریڈٹ جو ہے آپ نے بالکل اپنے الفاظ کا چناؤ اس حوالے سے ٹھیک کیا تھا کہ، اور پرائم منسٹر نے بھی اپنی پہلی اسپیچ میں یہ کہا تھا کہ کوئی بھی حکومت، کوئی بھی حکام ادارے جو ہیں وہ اس قسم کی چیلنج کے سامنے کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ عوام قوم ساتھ نہ دے، اور یہ دے رہی ہے انشاءاللہ، اور دینا جاری رہا۔ تو یہ تھوڑا سا چھوٹی عید سے ہم نے لیسنز لیے ہیں نا، ہمیں اس کو بڑی عید پہ۔ رانا صاحب، آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں، تو آپ اس عید پر آپ کیا احتیاطی تدابیر کر رہے ہیں؟ قربانی کس طرح کریں گے آپ؟ دیکھیں جی، جہاں تک قربانی کا تعلق ہے وہ کرونا کی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر حج کے موقع کے اوپر آپ کی قربانی جو ہے وہ بینک میں پیسہ جمع کروانے سے ہو سکتی ہے، تو اس قسم کی اگر آگے چل کے جو ہے وہ کوئی تدابیر جو ہیں وہ ہمارے علماء کرام بھی اس کا کوئی راستہ نکالیں اور حکومت بھی اس بارے میں کوئی طریقہ کار وضع کرے، تو یہ کوئی برائی نہیں ہے۔ وہاں پہ بھی حج کے موقع پہ بھی اسی لیے جو ہے یہ عمل جو ہے اس کا فتویٰ بھی جاری ہوا اور اس کو جائز قرار دیا گیا کہ وہاں پہ بھی جب قربانی لوگ خود سے دیتے تھے تو وہاں پہ بعد میں صفائی کا جو ہے وہ بہت جو ہے وہ مسئلہ بنتا تھا۔ تو اگر یہ آن لائن یا جس طرح سے جو ہے وہ سعودی عرب میں حج کے موقع پہ ہوتا ہے، اگر یہ رواج جو ہے وہ آگے جا کے بہتر انداز سے ایک دینی فریضہ ہے، ہر کسی نے
ادا کرنا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، تو اگر یہ ہو جائے تو یہ کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن اس میں معاملہ یہ ہے کہ اس وقت کرونا جو ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت کرم ہے، اور لوگوں کو بھی ہمت ہے، لوگ ہمارے عوام جو ہیں وہ اس سے اس طرح سے خوف زدہ بھی نہیں ہوئے، اور پھر لوگوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ احتیاط بھی کی، باقی سارے معاملات بھی ہوئے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اب حکومت کو یہ چاہیے کہ آہستہ آہستہ سے، آپ دیکھیں کہ اسکول بند ہیں، کالج بند ہیں، یونیورسٹیز بند ہیں، ریسٹورنٹ بند ہیں، جمز بند ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اگر آپ احتیاطی تدابیر کو بروئے کار لا کے جو ہے وہ باقی ساری سوسائٹی جو ہے وہ باقی آپ تمام کام کر سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ بڑھنا چاہیے، تاکہ جہاں جہاں پہ اس قسم کی کوئی ریزسٹنس جو ہے وہ پائی جاتی ہے، ابھی پچھلے 2-3 دنوں میں اس بارے میں کافی جو ہے وہ احتجاج ہوتا رہا ہے، تو اس کو ہمیں اس طرف جو ہے وہ بڑھنا چاہیے۔ باقی میں یہ آپ کو کہہ دوں کہ 70% آبادی آپ کی رورل ایریاز میں ہے۔ رورل ایریا میں کوئی نہ لاک ڈاؤن ہوا ہے اور نہ کوئی سمارٹ لاک ڈاؤن ہوا ہے۔ یہ بات آپ کی یہ بالکل آپ جا کے خود یہ بات آپ کی بالکل درست ہے۔ اور وہاں پہ لوگوں میں کرونا جو ہے وہ بھی بہت کم ہوا ہے۔ جن علاقوں میں جتنی زیادہ احتیاط ہوئی ہے وہیں پہ کو جو ہے وہ تھوڑا بہت ہوا ہے، لیکن پھر اس کے باوجود ہمیں احتیاط ضرور کرنی چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ احتیاط ضرور کرنی چاہیے، لیکن میرا خیال ہے روٹین لائف جو ہے ہمیں اس کی طرف جو ہے وہ بڑھنا چاہیے۔